السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی 15 آیتیں ہیں، آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 83 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ۔ اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ ہی دیر میں ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ بچھڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے خوف محسوس کیا، تو انہوں نے کہا ہم سے ڈریے مت، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اور ابراہیم کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی ہوئی تھی، یہ سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق بیٹے اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتى آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ وہ بولی ہائے میری ہلاکت، کیا اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے اے ابراہیم کے گھر والو، تم پر تو اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں، بے شک اللہ بہت قابل تعریف نہایت بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ پھر جب ابراہیم کا ڈر چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کی بابت جھگڑنا شروع کر دیا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نہایت رحم دل اور ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، یقیناً آپ کے رب کا حکم آ پہنچا اور بے شک ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جو کسی سے پھیرا نہیں جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل میں تنگی محسوس کی اور کہنے لگے یہ انتہائی سخت دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے حلال اور بہت پاکیزہ ہیں، پس تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں اور بے شک تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ تب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، چنانچہ آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، بے شک اسے بھی وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا اور ہم نے اس پر لگاتار کھنگر کے پتھر برسائے۔ مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، جو آپ کے رب کے یہاں سے نشان زدہ تھے اور وہ سزا یا بستی ان ظالموں یعنی کفار مکہ سے دور نہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی 15 آیتیں ہیں، آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 83 تک۔ آپ غور کیجئے، آج کے درس میں دو واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور خوشخبری دی
اسحاق علیہ السلام کی اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی، اور یہی فرشتے پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، ان کی قوم کو ہلاک کرنا تھا۔ تو یہ دو واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے 8 آیتوں میں، آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 76 تک۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے انسانی شکل میں آئے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو سلام کرتے ہوئے آئے، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فوراً بھنا ہوا بچھڑا مہمان نوازی کے لیے لے کر آ گئے، روٹی اور بوٹی، یعنی مہمان کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اگر پہلے سے غیب کا علم ہوتا تو لاتے ہی نہیں، کیونکہ فرشتے تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی اپنے پاس ہو مہمان کو ہمیں اور آپ کو کھلانا چاہیے، اور مہمان کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ آج کل ہوتا ہے کہ اگر مہمان پہنچ جائے تو کچھ لوگ کھلا کر اس کے بعد نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، سب لوگوں کو بولتے رہتے ہیں، جی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اس لیے وہ بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے۔ روٹی اور بوٹی کا جو مسئلہ ہے، لیکن وہ کھائے نہیں، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو ڈرنے لگے کیونکہ وہ کھا ہی نہ رہے۔ تو اب اس کے بعد فرشتے نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بیوی جو تھی سارہ، ان کا تذکرہ ہے علیہ السلام، فضحکت، مسکرانے لگی۔ اب دیکھیے عورت کی صفت ہے کسی بات پر مسکرانا، اور خاص طور پہ کچھ انوکھی چیز ہو جائے تو وہ ہنسنے لگتی ہے، اس لیے آپ دیکھیے گا بار بار اس کو ہنسی نکل آتی ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ اب کیا ہوا، فرشتے نے خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام، اور بیٹے کے بعد پوتے یعقوب کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا، یا ویلتی آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، قالت یا ویلتی آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، یہ تو عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھیا ہوں وہ بھی بوڑھے ہیں، تو یہ عجیب بات ہے۔ تو فرشتے نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تعجب کر رہی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت و برکتیں تم پر اے اہل بیت۔ تو یہ آیت نمبر 73 ہے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اہل البیت کا لفظ آیا ہے۔ بالآخر وہی ہوا، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اسحاق علیہ السلام سارہ سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ سے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 83، 7 آیتوں کے اندر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اور فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ فرشتے جب آئے تو فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور وہ بھی ایسے آئے نوجوان بن کر آئے۔ اب ان کی قوم کیا کرتی تھی، مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، سیّا بہم وذاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب، غمگین ہو گئے، دل ان کا جو ہے کڑھنے لگا، اور کہا آج سخت دن ہے، مہمان آیا بھی ہے، نوجوان ہے، پوری قوم چلی آئی، اور کہا کہ یہ جو آئے ہوئے ہمیں دے دو، حوالے کر دو۔ تو انہوں نے سمجھایا، میری قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، میری بیٹیاں جو تمہارے لیے پاک ہے، یعنی قوم کی بیٹی نبی کی بیٹی ہوتی ہے، اس لیے کہا شادی کرو، تم عورتوں سے نکاح کرو۔ اور آگے لوط علیہ السلام نے سمجھایا بھی، فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور مہمان کے مسئلے میں میری رسوائی مت کرو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ما لنا فی بناتک من حق، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے بعد افسوس کرتے ہوئے لوط علیہ السلام نے کہا قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میں تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا، یا کوئی زبردست آسرا پکڑ لیتا، میرا خاندان بھی مضبوط ہوتا، وسائل بھی میرے پاس ہوتے، آج وسائل کی کمی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، اب ان کا وقت آ چکا ہے۔ قال یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، بس ان کا وقت آ گیا ہے، آپ رات میں نکل جائیے، لیکن آپ کی بیوی کیونکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھی، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ بالآخر وہی ہوا، بستی کو الٹ پلٹ کر دیا گیا اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ کہا جا رہا ما ہی من الظالمین ببعید، اور ظالم لوگوں کی یہ بستیاں زیادہ دور نہیں ہیں۔ صدوم کا علاقہ جو فلسطین وغیرہ کے قریب ہے، یہ کافر لوگ جانتے ہیں، تو ذرا دیکھ لو کیا انجام ہوا۔ تو جو لوگ غلط کام کریں گے اللہ ان کو پکڑ لیں گے۔ آج بھی اگر ہوموسیکشوالٹی ہے، مرد مرد سے خواہش پوری کر رہے ہیں، تو اللہ پکڑ سکتے۔ قوم لوط کو اللہ نے برباد کر دیا ہے، صدوم کا علاقہ گواہ ہے۔ تو یہ
یہ برائیاں ہیں، اللہ ہم لوگوں کو ایسی برائیوں سے دور رکھے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔